Who is the Love-One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قانون کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کسی معاشرے کا ایک خاص انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کو مجتمع رکھنا اور معاشرے کو ایک خاص طریقے اور ڈھنگ کے اوپر چلانا۔ معاشرے کے اندر مختلف مفادات والے، مختلف خیالات والے اور بعض دفعہ متصادم نظریات والے لوگ، متصادم ضروریات والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک نظم کے تحت لانا، ایک انتظام کے تحت پورے معاشرے کو چلانا، یہ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قسم کے قانون کا مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ قانون معاشیات سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، سیاسیات سے متعلق ہو، انتظامی اجتماعی نوعیت کا ہو یا اختصاصی نوعیت کا ہو، یعنی کہ خاص کسی سیگمنٹ کے لیے ہو، سیکٹر کے لیے ہو، لیکن بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے انتظام کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں۔ اصل میں دیکھیں، انتظام کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس انتظام کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ جب معاشرے کے اندر سارے افراد مختلف ضروریات کے ساتھ موجود ہیں، ایک شخص کی ایک ضرورت ہے، دوسری کی دوسری ضرورت ہے، تو ایک مقصد انتظام کا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وسائل کم ہیں اور آپ کے پاس جو طلب ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کو ایک انتظامی شکل میں لانا۔ مثال کے طور پہ ایک روڈ ہے جس میں لوگ مشرق سے مغرب جاتے ہیں، اور ایک روڈ ہے جس پہ مغرب سے لوگ مشرق کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہ دو مختلف جہتوں میں سفر کرنے والے ہیں، پھر کچھ شمال سے جنوب، جنوب سے شمال جا رہے ہیں، راستے محدود ہیں، سڑک ایک ہے جس پہ مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب ٹریفک کا قانون کس لیے بنایا گیا کہ کچھ وقت کچھ کو روک کے دوسروں کو گزرنے دیا جائے، کچھ وقت ان کو روک کے ان کو گزرنے دیا جائے۔ تو ایک تو وسائل اور اس کے درمیان انتظام مقصود ہوتا ہے، دوسرا مقصود یہ ہوتا ہے بسا اوقات اس کے اندر کہ دو مختلف خیالات والے لوگ ہیں اور ان کے آپس میں خیالات میں ایک اختلاف ہے، تو ایک قانون بنا کر اس اختلاف کو دبا کر رکھا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے آپس کے اختلافات ضرور ہوں گے لیکن ان حدود سے آپ باہر نہیں جائیں گے تاکہ آپس میں فساد بھی نہ ہو۔ بسا اوقات جو قانون بنایا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے حقوق کا اور مراتب کا تحفظ اور احترام۔ مثال کے طور پہ کسی ملک میں قانون، عام طور پہ دنیا کے اندر، ملک کے اندر جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں جیسے کہ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا عدالتیں ہیں، ان کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ ایک احترام اور ایک بڑے سے نیچے اور چھوٹے سے بڑے کا جو ایک اہتمام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے قانون جو اس فرق کے اوپر بنتے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن کچھ قوانین کے اندر بہرحال معقولیت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی ملک کا صدر ہے یا مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے یا اس کے اعلیٰ عدلیہ کے لوگ ہیں یا اعلیٰ پیمانے کے لوگ ہیں، ان کے لیے بعض چیزیں، بعض قوانین، ان کے بارے میں بعض خیالات کے اظہار، مختلف چیزوں کی کچھ نہ کچھ حدود ہر معاشرہ اپنے طور پہ طے کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم انتظامی شکل میں معاشرے کو چلانے کی مختلف تدابیر کہتے ہیں، اور اسی کے مقصد کے لیے قانون بھی بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر جو ایک بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے اوپر انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب اتاری اور میزان، معیار اور پیمانہ اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ ایک بنیادی طور پہ قانون سازی کا مقصد ہوتا ہے۔ کہ قوانین دو طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو انسان کی فطرت میں ودیت کی، تو انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی رنگ، کسی نسل کا ہو، وہ کچھ چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، جس کے اندر چوری ہے، ڈاکہ ہے، حقوق مارنا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ ہر معاشرہ اس کو برا سمجھے گا۔ کچھ چیزیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق اس کے مذہب سے، اس کے علاقے سے، اس کی روایات سے، اس کی سماجی رکھ رکھاؤ اور سماجی ساخت سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چیز کسی معاشرے میں بہت اہم سمجھی جاتی ہو تو دوسرے معاشرے میں اس کی اہمیت نہ ہو،
تو اس کے لحاظ سے قوانین ہمیشہ دو طرح کے ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کریں گی دنیا میں. ایک قانون وہ ہوگا جو کہ اس جرم کے تشخص کے حوالے سے بنایا جائے گا یا متعین کیا جائے گا، جو اس معاشرے میں بھی جرم سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا میں بھی، جیسے قتل کی مثال ہے، جیسے چوری کی مثال ہے، اور اس قسم کے جو دوسرے حقوق کے مارے جانے کے قوانین ہیں. اب یہ دنیا میں ہر ملک میں ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا میں تھوڑا سا فرق ہو، لیکن یہ جرم سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ممکن ہے کہ ایک قانون مغرب میں قانون ہو لیکن مشرق میں اس کی وہ اہمیت نہ ہو، یا مشرق میں ایک قانون ہے اور مغرب میں اس کی اہمیت نہیں. یہ اسی طریقے سے مذہب کے لحاظ سے ایک مذہب میں ایک چیز کی اہمیت ہے تو دوسرے مذہب کے ماننے والے اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں رکھتے. یہ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ رنگ اور نسل کے لحاظ سے ایک جگہ پہ ایک خاص رنگ کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ایک چیز کی اہمیت ہے، تو دوسری جگہ دوسرے رہنے والے لوگوں کی نظر میں اس دوسرے رنگ کے لوگوں کی نظر میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو دنیا بھر کے جو قوانین ہیں وہ ہمیشہ ان دو شکلوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک شکل ہوتی ہے اجتماعی اور عام قوانین کی، ایک ہوتی ہے اختصاصی اور خاص قوانین کی. ان دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، اور ہر معاشرہ دوسرے معاشرے کے اندر کے وہ خاص قوانین جو ہیں، دیکھیں قانون کے اوپر اس کے لاجیکل ہونے پر، یعنی کہ اس کے عقل کے تقاضوں کے مطابق ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو ایک الگ بات ہے، لیکن اس قانون کے احترام یا اس قانون کے حوالے سے اس کے اندر غیر ضروری دخل اندازی کرنا ایک الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو میں غلط سمجھتا ہوں، میں اس کے پر یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ بھئی یہ قانون جو ہے یہ غلط بنایا گیا ہے، لیکن اگر میرے اس تنقید میں، میرے اس اعتراض میں اگر کوئی وزن نہیں ہے، یا میرا اعتراض جو ہے وہ کسی خاص پس منظر کی وجہ سے ہے، میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں اور کرنا کچھ اور چاہتا ہوں، تو پھر معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے. یہی چیز ہمارے ہاں بھی حیثیت رکھتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز میرے یہاں قانون کا درجہ نہ رکھتی ہو، دوسرے ملک میں رکھتی ہو. اب اگر میں اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں جس کے پیچھے میرے کچھ اور مقاصد ہیں، نام میں نے اس قانون کا رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ قابل اعتراض ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں بھئی میرے ملک میں اس قانون کی اہمیت نہیں ہے، میں اپنے یہاں نہیں سمجھتا، لیکن اگر دوسرا ملک اس کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو رکھے قانون کو اپنے یہاں، ان کے یہاں اگر کوئی اس کی معقولیت ہے تو اس قانون پہ وہ قائم رہے. اصل میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذہب جو ہے، دین، چاہے ہمارا دین ہو، چاہے وہ اس وقت دنیا میں تین ہی مذاہب چونکہ موجود ہیں، میں اس لیے ان حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو آسمانی مذاہب، چاہے وہ ہمارا دین ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، یا اس کے علاوہ جو غیر آسمانی مذاہب ہیں، گوتم بدھ وغیرہ کی جو بدھ مت ہے، جینزم ہے، ہندو مت ہے، یہ جتنی بھی قوانین ہیں ان کے اندر کچھ مخصوص شخصیات کے گرد یہ مذاہب گھومتے ہیں. ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دین کا اس دنیا میں آنے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. عیسائیت دنیا میں آنے کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو خطاب کیا ہے وہ جن شخصیات کے ذریعے کیا ہے وہ شخصیات انبیاء کرام ہیں. اور وہ انبیاء کرام صرف اس وجہ سے نہیں ہم ان کی تعظیم کرتے، اس وجہ سے ظاہر تعظیم کی بنیادی وجہ تو یہی ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنی ذاتی شخصیات میں ان کا بہت اعلیٰ کردار کے تھے، ان کی تعلیمات انسانیت کے روح کے قریب ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذات جو ہمارے لیے ہمارے پورے نظام کو لانے کا سبب بنی، ہمارے لیے نظام حیات وہ فراہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا پیغام وہ ہم تک لا رہے ہیں، ہمیں اٹھنا بیٹھنا وہ سکھا رہے ہیں، اگر ان کی ذات کو ہم تنقید کا نشانہ بنا لیں، ان کی ذات کو ہم مطعون کریں، تو ہمارے سامنے پہلا سوال یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جب کسی کی ذات مطعون ہوتی ہے تو اس کے لائے ہوئے قانون بطریق اولا مطعون ہوں گے یا نہیں؟ کیا دنیا میں، میرا ایک سوال ہے کہ کیا دنیا میں قانون بنانے والے ادارے اور قانون کی تشریح کرنے والے ادارے، یعنی یہ عدالت اور پارلیمنٹ، یا دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں یا دنیا کے اندر جو راجا ہوتے تھے، کیا اس معاشرے میں ان کی کوئی تعظیم ہوتی تھی یا نہیں؟ آج بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں یہ بات موجود ہے کہ بھئی جو شخص یا جو ادارہ ہمیں قانون دے رہا ہے یا جس کی کو ہم فالو کر رہے ہیں، اگر ہم اسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اسی کی ذات کو تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، تو پھر وہ قانون بے معنی ہے.
تو یہ ایک بڑی معقول بات ہے کہ ایک قانون ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین لے کر آئے، اور دوسری طرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لانے کے باوجود ہم ان کو تنقید کا اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں عقلی طور پہ تضاد ہے، صرف مذہبی طور ہی پہ نہیں، عقلی طور پہ بھی تضاد ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ شخص غلطی پر ہے، جبھی تو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے نبی کی توہین نہیں کرتا، وہ آپ کی عصمت پہ حملہ کرتا ہے، آپ کے معصوم ہونے کے تصور کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ کے معصوم ہونے کے تصور کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ قرآن کے اوپر بات جاتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معصوم نہیں تو پھر قرآن کی تحفظ کے بر بات آتی ہے، پھر قرآن پہ بات آتی ہے، پھر حدیث پہ آتی ہے، تو پورا دین ہمارا نیچے سے اوپر تک گرتا ہے. تو اگر اس چیز کی حفاظت کا بندوبست نہ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نظام کی کیا معقولیت ہے جو نظام یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہے.